صدائے حق جو چینل ہے وہ ہے صدام میڈیا، حفاظت قوم ملت کی کرے صدام میڈیا۔ یہاں ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ آج آپ دیکھو یہ مدرسہ ہے حفصہ للبنات، مولانا حفصہ للبنات قاری صاحب، بیٹیوں کی تعلیم کا ادارہ، 35-40 جو بھی بیٹیاں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ لاک ڈاؤن میں حالات سب طرف خراب ہوئے، بڑے بڑے اداروں کو تکلیف آ گئی، بڑے بڑے اداروں میں بچے گھروں پر بھیجا دیے گئے اور حالات خراب ہوئے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ حالات کا بنانے والا بھی کون ہے؟ زور سے بولو، پورا مجمع زور سے بولو، حالات کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ زندگی کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ۔ موت کس کے ہاتھ ہے؟ زور سے بولو اللہ۔ نفع کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ۔ نقصان کس کے ہاتھ ہے؟ اللہ۔ تو ظاہر بات ہے اگر لاک ڈاؤن بھی آیا، کورونا بھی آیا، تو ہمارا تو ماننا ہے صاحب کہ اللہ کے فیصلے، میرے بھائی مولانا بشیر الدین ندوی ایک جملہ کہتے تھے کہ اللہ کے فیصلے طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں، مصلحت کے خلاف نہیں ہوتے۔ کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہوگی، کوئی نہ کوئی تو راد ہوگا۔ تو ان 2 سالوں میں مدارس کو نقصان بچوں کا بھی پہنچا ہے، بچے بھی کم ہوئے ہیں، طلبہ بھی کم ہوئے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ فائنینشلی نقصان بھی پہنچا ہے۔ لیکن اب دیکھو کہ پورا ملک کھل گیا، پوری دنیا کھل گئی۔ آج میں آمکا والوں سے، مہو والوں سے، اس ضلع نو والوں سے یہ کہوں گا کہ عید کے بعد آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینے کی فکر کرنا، کرے گا انشاءاللہ۔ اور وہ قرآن پاک کی آیت جو میں نے پڑھا وہ سمیٹتے ہوئے آپ کو بتا دوں گا کہ دیکھیے اللہ کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے۔ اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر بار والوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے۔ آج یہ مدرسہ بیٹیوں کے نام سے ہے، حفصہ للبنات۔ آج مسلمانوں ایک بات سن لو کہ آپ دیکھو کہ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں، حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ مولانا آج ہم اپنی بیٹیوں کی عزت، عفت اور عصمت کی حفاظت کے ساتھ ان کو تعلیم دینا مشکل ہو گیا ہے۔ آج حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ ان کو تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں۔ ارے کچھ درندے ایسے ہیں جو ہماری بیٹیوں کے حجاب اور نقاب کو نوچنا چاہتے ہیں، وہ ان کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کے حجاب کو، نقاب کو اتارنا چاہتے ہیں۔ لیکن سلام ہے حضرت مولانا ارشد مدنی نے بھی، اور جمعیت علماء نے بھی، اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے بھی، مسلم پرسنل بورڈ نے بھی، کرناٹک کی مولانا حکیم الدین صاحب، قاری شمس الدین صاحب کہ کرناٹک کی ان بیٹیوں کو ہمارے اکابرین نے سلام پیش کیا۔ کیا سلام پیش کیا کہ کرناٹک کی بیٹیوں، تمہیں سلام، تمہیں سلام، تمہیں سلام کہ تم نے کالج چھوڑنا پسند کیا، امتحان چھوڑنا پسند کیا، لیکن تم نے اپنا حجاب اور نقاب اتارنا پسند نہیں کیا۔ بڑی بات ہے۔ لیکن اب حکیم الدین صاحب ہم کو تو سوچنا پڑے گا نا کہ اگر ان کے اداروں میں ہمارے لیے جگہ نہیں تو اب یہ تو ہم کو الٹا جگا رہے ہیں کہ تم انتظام کرو۔ مولانا یوسف صاحب، حاجی صاحب، یہ تو الٹا ہم کو جگا رہے ہیں کہ تم انتظام کرو، اچھے دن تمہارے آ رہے ہیں۔ ارے بولو، اچھے دن آ رہے ہیں۔ ہم تو کہتے بھئییا یہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے حجاب اتارنے کی کوشش کی۔ میں ایک نیوز چینل کا مالک ہونے کے ناطے آپ کو بتاؤں کہ مولانا رپورٹ یہ آئی ہے کہ انہوں نے ایک مسکان کا حجاب اتارنا چاہا۔ رپورٹ یہ آئی پورے ہندوستان سے کہ 40% حجاب بڑھ گیا، 40% حجاب بڑھ گیا۔
جن بیٹیوں کو پہلے سمجھانا پڑتا تھا نقاب پہنو نقاب پہنو حجاب کرو وہ نہیں کرتی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے شرارتیں کی تو اب وہ بیٹیاں بھی ضد میں حجاب پہننے لگی ہے۔ میں خود کی میری چھوٹی سی بیٹی ہے قاری شمس الدین صاحب 12 سال کی بیٹی، ایسی دبلی پتلی، میں نے بھی سوچا تھا کہ ٹھیک ہے اگر یہ جب 10th میں جائیں گی 10ویں میں جائے گی تو اس کو حجاب پہناؤں گا، لیکن جیسے یہ کرناٹک کا نیچ ناٹک ہوا تو کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ میں جب آفس سے گھر آیا، میری بیٹی کے اسکول جانے کا وقت تھا قاری حکیم صاحب، تو میں نے دیکھا کہ میری 12 سال کی بیٹی جو ہے وہ پورا حجاب پہن کے جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا میڈم کہاں جا رہے؟ کہا کہ ابا اب تو آج سے حجاب شروع۔ تو میں نے کہا واہ شیطانو تمہارا شکریہ، نہیں سمجھا، شیطانو تمہارا شکریہ۔ کیوں؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤں گے۔ آج میوات والوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی بہترین دینی تعلیمی تربیت کے لیے تیار ہو جاؤ، جیسے رب العالمین نے کہا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار والوں کو جہنم کی آگ سے، تو اب ہم کو طے کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کا بہترین علم دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور یہ جو مدرسے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی ایسا لگتا ہوگا کہ کیا ضرورت ہے مدرسوں کو، ماشاء اللہ حاجی علی تو کھڑے ہو گئے ہیں اور مشتاق سرپنچ تو کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ تو کھڑے ہو گئے ہیں اور یہاں سے پیسہ آ رہا ہے اور وہاں سے پیسہ آ رہا ہے، نہیں۔ عام کا والوں، میوات والوں، قدر کرو، یہ دین کے، ایمان کے، اسلام کے قلعے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر دے کہ اس زمانے میں ان کو حکومت چاہتی تھی کہ ان مدارس کو خیرات دی جائے، حکومت گران دے، پیسہ دے، لیکن ہمارے اکابرین نے سمجھ لیا تھا کہ اگر حکومت کی خیرات، حکومت کی گران اور حکومت کی بھیک لی جائے گی تو آگے چل کے حکومت دخل اندازی کرے گی۔ تو ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے حکومت کی خیرات کو قبول نہیں کیا، ورنہ آج ہی میں نے خبر بولا مولانا حکیم الدین صاحب، آج خبر کیا آئی؟ پہلی خبر آئی کہ یو پی کے مدرسہ بورڈ نے یہ کہہ دیا کہ مدرسوں میں بھی قومی ترانہ پڑھنا لازمی ہوگا۔ اچھا بے وقوف بیان بھی کیا دے رہا ہے؟ مدرسوں میں اس لیے ہم پڑھانا چاہتے ہیں کہ ان میں حب الوطنی پیدا ہو۔ میں نے کہا جاہل، حب الوطنی یہیں سے چلی ہے، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے جمعیت علماء کے سالار، سپہ سالار اور سپاہی بیٹھے ہیں۔ ارے یہ مدرسے ہی تھے کہ جہاں سے حب الوطنی جاگی، بیدار ہوئی، اور پورے ملک میں تحریک آزادی چلی، اور یہ مدرسے کے علماء کرام ہی تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور ان کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ اور کمبخت آج تم انگریزوں کے وفاداروں، آج تم کہہ رہے ہو کہ مدرسوں میں قومی ترانہ اس لیے پڑھایا جائے تاکہ وہاں بھی حب الوطنی پیدا ہو۔ ارے یہ مدرسے، یہی مدرسوں کا احسان ہے اس ملک پر بھی، لیکن حالات جیسے بھی ہو، بھئی ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو مایوس نہیں ہیں، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حالات اللہ ہی لاتا ہے، اللہ ہی بناتا ہے۔ اگر آج حالات بگڑ بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی راز ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حالات جب، اگر میرے گھر کے حالات بگڑتے ہیں تو مجھے سمجھ جانا چاہیے، تو ایسے ہی ملک کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو ملکی پیمانے پر سمجھنا چاہیے، اور اگر قوم کے حالات بگڑتے ہیں تو قومی پیمانے پر سمجھ جانا چاہیے۔ اور اگر حالات بگڑے اور پھر بھی نہ سنبھلے، مرض آیا اور پھر بھی علاج نہ کیا، تو قصور مریض کا۔ تو آج حالات بگڑ رہے ہیں، یہ آپ کو بتا رہے کہ مسلمانوں تم اپنی بیٹیوں کی بہترین تعلیم کا انتظام کرو، چاہے وہ حفصہ للبنات کے ذریعے سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، لیکن اپنی بیٹیوں کی بہترین دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو۔ آج کے حالات مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور قرآن بھی کیا کہتا ہے سن لو،
آم کا والو نبات والو، اللہ بھی کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کہتا ہے میں بھی کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنا نہ چاہے۔ علامہ اقبال نے شعر میں اس آیت کو کہہ دیا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو حالات یہ بتا رہے ہیں کہ بدل جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، حالات یہ کہہ رہے ہیں۔ آج ہم کو انتظام کرنا پڑے گا، دین کی تعلیم کے سینٹر اور مرکز قائم کرنا پڑے گے، اور جہاں تک سوال ہے کہ حالات کا مقابلہ ہم کرتے رہیں گے، اور اس میں سب سے بڑا حالات کا مقابلہ یہ کرنا ہے جیسے دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن کے ذریعے سے ہم کو سب سے پہلی چیز سکھائی جاتی ہے ایمان۔ کیا سکھایا جاتا ہے؟ بولو زور سے، ایمان۔ کرنے دھرنے والی ذات کس کی؟ دیکھو تھوڑا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، بولو زور سے، کرنے دھرنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ تو ہم اپنا ایمان مضبوط کریں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، اور قرآن کی تعلیم کو تھام لے، قرآن کو پکڑ لے، قرآن کو تھام لے۔ جیسے میں نے شروع میں شعر پڑھا نا، شروع میں میں نے شعر پڑھا کہ مسلمانوں اٹھو، مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، مسلمانوں اٹھو، قرآن کی عظمت کو چمکاؤ، جہان بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔